الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 58۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ آپ کے پاس آئے، حاضر ہوئے آپ کے پاس، فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اس سے انجان رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے جو آیا مبارکہ کل آپ نے پڑھی نا، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، میں نے اس کی تفسیر نہیں کی، باتیں بڑی دلچسپ ہیں، کچھ آج سن لو۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس ملک پر قدرت بخشی۔ یتبوأ، یوسف علیہ السلام رہیں منہا، اس میں، حیث یشاء، جہاں وہ چاہیں۔ علیہ السلام جب حکمران بنے نا، تو آپ نے سب سے پہلے عدل و انصاف قائم کیا۔ آپ نے 61 سالی کے ایام کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی، اس لیے بہت وسیع عالی شان انبار خانے تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جو 7 سال فراخی کے تھے نا، آپ نے فرمایا 7 سال بڑے وہ گزر گئے، قحط کا زمانہ آیا، تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خدام کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جو وزیر تھے، مشیر تھے، بادشاہ تھے، ان کے لیے ایک ٹائم کا کھانا مقرر کیا آپ نے فرمایا جتنے رعایا کے لوگ کھائیں گے اتنا ہی تم۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے اور تو بھوک کی شکایت کر رہا ہے۔ پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے وہ سب ختم ہو گئے، بازار خالی رہ گئے۔ مصر والے یوسف علیہ السلام سے جنس خریدنے لگے اور ان کے تمام درم دینار آپ کے پاس آ گئے۔ اب درم دینار ختم ہو گئے۔ قحط کے 7 سال تھے، دوسرے سال وہ اپنے زیور، اپنے جواہرات، وہ سب کچھ لے کر آئے۔ تیسرے سال اپنے چپائے اور جانور دے کر غلے خریدے، اور ملک میں کوئی کسی جانور کا مالک نہ رہا، سارے یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئے۔ پہلے سال درم دینار، دوسرے سال سونا چاندی ہیرے جواہرات جو پاس تھے، تیسرے سال جتنے جانور تھے مویشی وہ سب۔ چوتھے سال میں غلے کے لیے تمام غلام اور باندیاں لوگوں نے بیچ ڈالی۔ جو کسی کے پاس غلام تھا، لونڈیاں تھیں، کنیزیں تھیں، وہ بیچ کر یوسف علیہ السلام سے غلہ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور 5ویں سال لوگوں کی جتنی زمینیں تھیں، اراضی، عملہ، جاگیریں فروخت کر کے یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا، اور یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ یہ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک میں قدرت بخشی۔ یہ ہے قدرت کا بخشنا۔ اللہ اکبر۔ 6 سال جب کچھ نہ رہا تو لوگوں نے اپنی اولادیں بیچ دی۔ اس طرح غلے خرید کر وقت گزارا۔ جب 7واں سال آیا، پہلے درم دینار گئے، زیورات گئے، جانور گئے، زمینیں گئیں، غلام باندیاں گئی، اولادیں گئی۔ پھر 7واں سال آیا تو لوگ خود بک گئے اور یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں فرمایا کرتے تھے کہ مصر کا جب بچہ یوسف علیہ السلام کے قدموں پہ نہیں بکا تھا نا، اس وقت تک خوشحالی نہیں آئی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام کا ریٹ لگا تھا، آپ بازار میں بکے تھے، تو جب تک ہر ایک بندہ بک نہ گیا تھا اس وقت تک کات دور ہے۔ مصر میں کوئی آزاد مرد عورت باقی نہ رہا، سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ جو عورت تھی وہ آپ کی کنیز، جو مرد تھا وہ آپ کا غلام، اور لوگوں کی زبان پر تھا حضرت یوسف علیہ السلام جیسی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ تو نے دیکھا اللہ کا مجھ پر کیسا کرم ہے، اس نے مجھ پر ایسا احسان عظیم فرمایا، اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ سے پوچھا۔ بادشاہ نے کہا جو حضرت کی رائے ہے، میں تو آپ کا تابع فرمان ہوں حضور، آپ جیسا چاہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کی تمام املاک کل جاگیریں واپس کی۔ اور مفسر کہتا ہے اس زمانہ میں حضرت نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس اندیشے کے پیش نظر کہ میں سیر ہو جاؤں تو کئی بھوکوں کو نہ بھول جاؤں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام زن و مرد اور عورت وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں، یہ کہنے کی کسی کو جرت ہے، بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ تو قرآن نے فرمایا وَجَاءَ إِخْوَتُ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، فَعَرَفَهُمْ آپ نے ان کو پہچان لیا، اس نے مجھے تھپڑ لگائے تھے، اس نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، ہر ایک کو آپ نے پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور وہ آپ سے انجان رہے، وہ نہ پہچان سکتے۔ سمجھائی نا؟ ان نے تو بچپن میں آپ کو بیچ دیا تھا، انہوں نے کہا پتہ نہیں یوسف کہاں چلا گیا ہے۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم سلطنت ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ توجہ کرو، قرآن جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَمَّا اور جب جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ ان کا سامان تیار کر دیا، ان کا سامان مہیا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ بھی غلہ لینے کے لیے آئے تھے نا، وہ لوگ غلہ لینے کے لیے آئے تھے، تو ان کو جب غلہ آپ نے دے دیا، سامان مہیا کر دیا، جب قحط کی شدت ہوئی نا اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام ملک، تمام شہر قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہوئے، تو ہر طرف سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کسی ایک اونٹ کے وزن سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تاکہ مساوات رہے، برابری رہے اور سب کی مصیبت رفع ہو جائے۔ قحط کی جیسی مصیبت مصر میں اور تمام بلاد میں آئی، ایسے ہی کنعان میں بھی آئی تھی، جہاں آپ کے والد گرامی رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بھائی۔ یہ قحط وہاں بھی پڑا، یہ مصیبت کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے کے لیے مصر بھیجا۔ جب وہ آپ کے پاس آئے،
آپ نے ان کو پہچان لیا، وہ پہچان نہ سکے، وہ دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا، اور 40 سال کے بعد بندے کی شکل و صورت ہیئت کافی بدل جاتی ہے، اس لیے وہ نہ پہچان سکے۔ یہاں آپ تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شوکت و شان کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ سے عبرانی زبان میں گفتگو کی۔ آپ نے بھی اسی زبان میں ان کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی ہیں، آپ سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بہت بزرگ معمر صدیق ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت یعقوب ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ اللہ اکبر! کہنے لگے تھے تو ہم 12، مگر ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تھا، وہ ہلاک ہو گیا، اور والد صاحب کو ہم سے زیادہ پیارا تھا۔ فرمایا اب تم کتنے ہو؟ عرض کیا 10۔ فرمایا 11واں کہاں ہے؟ بنیامین کو نہ جانے دیا نا یعقوب علیہ السلام نے، وہ گھر میں رہی۔ کہا 11واں کہاں ہے؟ وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ جو ہلاک ہو گیا وہ اسی کا حقیقی بھائی تھا۔ اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت، بہت خاطر و مدارت سے ان کی میزبانی فرمائی، ہر ایک کا اونٹ بھر دیا اور زادِ سفر بھی دے دیا، جو راستے میں کھانا تھا نا وہ اونٹ سے اضافی دے دیا۔ اللہ اکبر! اچھا جی، جب ان کا سامان مہیا کر دیا قال، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ائتونی، لے آؤ میرے پاس، بے اخلکم، اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، یعنی سوتیلا بھائی۔ وہ یوسف علیہ السلام کا تو حقیقی بھائی تھا نا، بولو، ان کا تو سگا بھائی تھا، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، باقیوں کا وہ ماں کی طرف سے سگا، باپ کی طرف سے سگا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب اگلی بار آؤ نا تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی، یعنی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل، میں پورا ناپ دیتا ہوں، پورا ماپتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں۔ سمجھ آ گیا؟ یہ آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں، اس کو لے آؤ تو ایک اونٹ غلہ اس کے حصے کا اور زیادہ دوں گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو نہیں ہے ناپ تمہارے لیے، عندی، میرے پاس، یعنی میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا اگر اس کو نہ لائے۔ وَلَا تَقْرَبُونِي، اور میرے پاس نہ بھٹکنا، میرے قریب نہ آنا، آنا ہے تو اس کو لے کر آنا۔ قالو، وہ بولے، سنراود عنہ، ہم اس کی خواہش کریں گے، اباہ، اس کے باپ سے، اس کے باپ سے عرض کریں گے کہ اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہمیں یہ ضرور کرنا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہمیں، لَفَاعِلُونَ، ضرور کرنا ہے۔ نہ کیا تو غلہ کہاں سے ملے گا؟ کھائیں گے کیا؟ کات سالی ہے، غلہ ادھر بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟